From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. السلام علیکم خواتین حضرات. آج ہمارا موضوع ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی کرپشن. حقیقت کیا ہے؟ آپ یہ ساری حقیقت جان سکتے ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں. بٹ پہلے ہم ایک لیں گے چھوٹا سا بریک اینڈ وی ول بیک رائٹ آفٹر دیز میسیجز. شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز امریکہ کا سب سے بڑا اعلیٰ کوالٹی حلال میٹ چکن اینڈ گروسریز اسٹور. کورونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان میں جکڑے ہوئے صارفین کے لیے پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورانٹس اینڈ کنگ آف سویٹ سیٹ لطیف کی جانب سے زبردست رعایتی پیکج کا اعلان. ہول بیبی گوٹ اینڈ لیمب $6.99, بیف ود بون $3.99, بیف قیمہ $5.99, ہول چکن $1.99, چکن قیمہ $1.99, زیبرا رائس 40 پاؤنڈ $45, شان مسالہ 99 cents and much more. 100% satisfaction with money back guarantee by Sayyid Latif. Free home delivery by Go Meat website. Shalimar Halal Meat and Groceries, Islam, New Jersey. Phone 732-283-7474. جی تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کی اگر روٹ پرابلمز دیکھیں نا آپ تو اس میں سے تعلیم ہے, بہت ساری دوسری چیزیں. ایک بہت اہم روٹ پرابلم جو ہے وہ ہے عدلیہ کی کرپشن. کہتے ہیں نا کہ نو کرپشن انلیس جوڈیشل سسٹم از کرپٹ. دیکھیے کوئی بھی معاشرہ اس وقت بہت کرپٹ ہوتا ہے جب اس کی عدلیہ کرپٹ ہو. اور جو عدلیہ کا ہماری حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور اس کو صحیح کیے بغیر ہم پروگریس نہیں کر سکتے. فائز عیسیٰ صاحب پر الزام یہ ہے کہ وہ ایک جج ہیں اور ان کی تنخواہ جو ہے وہ چند لاکھ روپے ہوگی, لیکن ان کے بچوں نے اور ان کی بیگم صاحبہ نے بڑی بڑی جائیدادیں بنائی. اچھا, بچوں نے پڑھتے ہوئے باہر ملک میں پڑھتے ہوئے پڑھائی بھی کرتے رہے اور یہ کرشمہ بھی دکھاتے رہے کہ بڑی بڑی جائیدادیں بھی خرید لیں. اچھا, جب کسی کو پکڑا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ جائیداد جو ہے اس کی منی ٹریل دے دیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے تو نام ہے ہی نہیں. ظاہر بات ہے کوئی کرپشن کی منی سے اپنے نام تو جائیداد نہیں رکھتا. ہمارے بیٹوں سے پوچھو یا ہماری بیوی سے پوچھو. تو ان سے فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا کلوز ہوتا ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ میں تمہارا لباس ہوں تم میرا لباس ہو. وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں, وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کیا خریداری ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا, ایک جج صاحب نے کہا نہیں, آپ قرآن کی بات بیچ میں مت لائیے کیونکہ یہ آیت جو ہے وہ کسی اور کانسیپٹ کو کلیئر کر رہی ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ آیت جو ہے قرآن کی ایک آیت جو ہوتی ہے بہت سارے دروازے کھولتی ہے. اور فروغ نسیم کا یہ کہنا کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت قریب ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی بات جانتے ہیں. آپ کچھ تو جانتے ہوں گے, وہ صاف مکر جاتے ہیں کہ نہیں صاحب میں نہیں جانتا, میری بیوی سے پوچھئے. اچھا, اب قرآن کو کہتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑیے کوئی اور مثال لائیے یا جرت دیکھیے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک جج صاحب فرما رہے تھے جو اس پینل میں ہیں. اس پینل میں 7 ججز فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے حواریوں نے اپنی مرضی سے چینج کرا لیے ہیں. اچھا, جب ان سے منی ٹریل کی بات کی جاتی ہے فائز عیسیٰ صاحب سے تو وہ فروغ نسیم سے سوالات شروع کر دیتے ہیں الٹے, اور وہ کہتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ صاحب اس کی منی ٹریل کیا ہے آپ دیجئے, تو کہتے ہیں میرے باپ دادا نے قائد اعظم کے ساتھ وقت گزارا, یہ دیکھیے تصاویر میرے باپ دادا. تو فروغ نسیم کہتے ہیں میرے باپ دادا نے بھی تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہے, لیکن یہاں ایک جائیداد خریدی گئی ہے اس کی بات ہو رہی ہے, اس کے آپ پیپر دے دیجئے. دیکھیے دنیا میں یہ حقیقت ہے کہ حلال سے کمائی ہوئی چیز, چاہے آپ نے بیگم کے لیے ایک سونے کا زیور خریدا ہو یا چھوٹا سا مکان, اس کے کاغذات ضرور ہوتے ہیں. اگر ان کے پاس اس کے منی ٹریل ہے, سچے کاغذات ہیں, تو 25 سے زائد پیشیاں ہو چکی ہیں, یہ وہ پیش کر دیں اور ان کو جھوٹا ثابت کر دیں, خود کو سچا ثابت کر دیں. لیکن یہ ایسا نہیں کر سکتے. کیوں؟ حرام ذرائع سے کمائے ہوئی رقم سے. دیکھیے بچے ڈیورنگ دا ایجوکیشن جو ہے وہ جائیدادیں خرید رہے ہیں. ہم پڑھتے تھے تو لالے پڑ جاتے تھے فیس ادا کرنے کے یہاں پر, اور کام کرتے ہیں, زیادہ تر لوگ کام کرتے ہیں پھر پیسے ادا ہوتے ہیں. خیر ہر ایک کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. 2 باتیں بہت اہم ہیں جن کو آپ ذہن میں رکھیے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر فائز عیسیٰ صاحب کو سزا ہو گئی اور یہ مقدمہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا تو پھر لائن لگ جائے گی, اور اس وقت سارے کرپٹ ججز
نون لیگ، پی 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 اور بہت سارے جرنلسٹ سب مل کر زور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ جو ہے حکومت کے موقف کو یا فروغ نسیم کے موقف کو غلط قرار دیں. اس دوران وہ کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھی ہوئی جو پینل ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کچھ ایسا انٹیمیڈیشن کر رہے ہیں، کچھ وقت پورا کر رہے ہیں، کچھ اس کیس کو سیاسی رنگ دے کے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ سب وہاں پہ ہو رہا ہے، آپ کارروائی دیکھیے روز. اچھا، دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ یقین کیجئے کسی جج کو مجرم ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے آپ سے یہ ڈیوٹی لگائی جائے کہ یہ بتائیے کہ مچھلی نے پانی میں تیرتے ہوئے پانی کب پیا. یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ مشکل کام وہ کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. دیکھیے فروغ نسیم صاحب سے ایک جج صاحب نے پتہ ہے کیا کہا، ذرا دیکھیے. جج صاحب نے کہا آپ کو ججز کی جو ہے وہ پیچھے نہیں جانا چاہیے، ان کی کھوج نہیں لگانی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے نیکسٹ پیشی پہ آنے سے پہلے کہ آج سے پہلے ایک حکومت اسی لیے برطرف کی گئی ہے کہ وہ ججز کی کھوج لگاتی تھی. کیا یہ انصاف ہے؟ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوسری چادر کہاں سے آئی، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے ججز سے سوال نہ کریں. خود فائز عیسیٰ صاحب نے ایک دن کہا فروغ نسیم سے کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک حاضر سروس جج سے آپ اس کی جائیداد متعلق پوچھ رہے ہیں، اور اگر میرے اثاثے زیادہ ہیں تو وفاق کو کیا تکلیف ہے. خواتین و حضرات، یہ وقت آ گیا ہے کہ بڑا ہی زبردست ایکشن لیا جائے ان ججز کے خلاف، کیونکہ ایک لائن لگی ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ساری قوتیں ایک طرف ہیں بدی کی، اور ایک قوت ایک طرف ہے، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیے یہ جو جیوری بیٹھی ہے یہ سمجھانے کے لیے نہیں بیٹھی، یہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کو کرپشن سے بچانے کے لیے بیٹھی ہے کہ آج اگر یہ پکڑ لیے گئے تو کل ہماری باری آئے گی. ہم آپ سب وقت کی میزان میں تل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ خیر خواہی کے کام کر جائیں. میرے ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ، فائق صدیقی شو. اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.